اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آج ہم سورہ صف کی آیت نمبر 14 پر بات کروائیں گے۔ ہمارے وطن کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک نوجوان عالم دین جو ایک ویژنری شخصیت، پاکستان میں پڑھا انہوں نے، پاکستان کے باہر پڑھا اور پڑھ رہے ہیں، اب تو وہ کبھی کبھی پاکستان آنے لگے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ صف کی آیت نمبر 14 پہ بات کروائیں گے۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو۔ اب یہ اللہ کا مددگار بننا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، غنی ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ کو ضرورت کیا ہے کسی کی مدد کی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ قرآن کریم میں کسی اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ پھر مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح مسیح ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ من انصاری اللہ، اللہ اکبر۔ مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ من انصاری اللہ، جواب آ رہا ہے کہ نحن انصار اللہ، میرا مددگار کون ہوگا اللہ کی طرف بلانے میں؟ اور حواری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس میں کیا نکتہ ہے یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر حواری کون تھے؟ ہم سب نے پڑھا ہے کہ 12 حواری مسیح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جس میں سے ایک حواری نے خیانت بھی کی اور بددیانتی کی، مخبری کی۔ یہ بھی تاریخ بتاتی ہے ہمیں۔ اس جانب پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، دوسرے گروہ نے انکار کیا، اور ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں، یعنی اہل ایمان ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول۔ اللہ اکبر۔ سیکھیں گے محترم مفتی احمد عفنان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب فارغ التحصیل جامعۃ الرشید، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صف اور آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل
بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی؟ درست جواب بیٹے کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں ارشاد فرما رہا ہے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اللہ کے مددگار بنو۔ یہ اللہ کا مددگار یہ کیسے بنا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ صف میں یہ تیسرا خطاب ہے مومنین کو، یا ایہا الذین آمنوا سے، اور ہم جانتے ہیں کہ ویسے تو سارا قرآن ہی ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو یہ خطاب اللہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بڑا اسپیسیفکلی ایڈریس کر کے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے، یہ پہ میکانک صاحب یہ ہے، اس کا مطلب بڑی خاص بات اللہ ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تین خطاب سورہ صف میں آئے ہیں اور تینوں خطاب تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو پہلے خطاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے قول میں صدق کا کہا اور کہا اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی ایک سٹرگل۔ دوسرے میں بھی کہا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم وتؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، اللہ کے راستے میں محنت کرنا اور جہاد کرنا۔ اور تیسری آیت میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس محنت کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے مددگار بن جانا۔ تو یہ ایک تینوں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں خود صرف صحیح ہو جانا، خود دین پر چل لینا، خود نماز روزہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس دین کی تائید اور نصرت کے لیے پوری دنیا پر نظر رکھنا، دعوت، جہاد، کوشش اور نظام کو بدلنا، محنت کرنا، اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو فرمایا کونو انصار اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب یہاں ایک بڑا اشکال ہے کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ یہ تو اگر ہم سمجھیں کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، یہ تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شان میں کمی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ وہ جو محتاج ہو وہ تو الہ ہو نہیں سکتا۔ الہ اور خدا ہونے کی پہلی کوالٹی یہ کہ وہ محتاج نہیں ہے، اور بندہ ہونے کی پہلی کوالٹی یہ کہ وہ محتاج ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں بالاتفاق کہ یہاں مراد یہ ہے کونو انصار دین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ لیکن اللہ کا آپ احسان اور تعبیر دیکھیں کہ جو انسان اللہ کے دین کی مدد کرے گا، حالانکہ اللہ کے دین کی مدد کر کے وہ اپنی مدد کر رہا ہے۔ میں اگر دعوت دیتا ہوں، میں کوئی قرآن چھاپ کر دیتا ہوں، کسی کے ساتھ خیر کرتا ہوں، کسی کو صدقہ کرتا ہوں، میں دین کی ترویج میں بڑا کردار ادا کرتا ہوں، یا دین کے خلاف جو سازشیں اور اس کو روکتا ہوں،
تو یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں کیونکہ میرے نامہ اعمال میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا تم ایسے سمجھو جیسے تم میری مدد کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر تم دین کا کام کرو گے، دین کی مدد کرو گے، دعوت کا کام کرو گے، جہاد کا کام کرو گے تو تم میری مدد کرو گے، کونوا انصار اللہ، میرے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے کہا ایک مثال بیان کرتا ہوں، اور یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ قرآن مثالیں بیان کرتا ہے، اور مثالیں بیان کرنا ادب کے بلیغ صنعتوں میں ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ مثالوں سے سمجھ، اشباہ و نظائر سے، کہ ہم سوشل بینگ ہیں، تو بھئی آپ کے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کل کو گاڑی میں آپ کے ساتھ، آج میرے ساتھ ایسا ہوا، تو قرآن مثالیں بیان کر کے سمجھاتا ہے، بات سمجھنا آسان ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، اب تم سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے، آخری نبی، اور امت محمدیہ سے پہلے جو تھے، تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو یہی کہا تھا، عیسیٰ ابن مریم للحواریین، اپنے حواریین کو، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے راستے میں۔ اب تعبیر تھوڑی سی بدل گئی، وہی مطلب ہے کہ میرا مددگار بنے گا اللہ کے راستے میں، کہ ہم مل کر اللہ کا جو پیغام اور اللہ نے جو ذمہ داری کو پورا کریں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے یہ کہا کہ ہم آپ کے مددگار بنیں گے۔ تو یہ اب وہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی ہے اور تھوڑا کچھ بائبل میں بھی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، حواریین سے مراد کیا ہے، اور وہ بحث آتی بھی رہتی ہے۔ بہرحال یہ جو حواریین کا لفظ ہے قرآن میں پہلے بھی سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، جب حواریین نے کہا تھا کہ عیسیٰ ہمارے لیے نہ کوئی آسمان سے آپ ایک مائدہ دسترخوان نازل فرمائیں، تو اس میں مختلف اقوال ہیں، مطلب بعضوں نے کہا حواری کا مطلب سفید ہوتا ہے بہت، تو بعضوں نے کہا اس سے مراد دھوبی ہیں، وہ دھوبی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص طبقہ تھا، وہ جو 12 خاص لوگ تھے وہ ایمان پہلے لائے تھے۔ بعضوں نے کہا اس سے ماہی گیر ایک جو تھے وہاں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو تھی وہ اس سمندر کے قریب تھی، وہاں جو ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے، وہ تھے جو حواریین تھے۔ بعض علماء نے فرمایا نہیں، اس سے مراد صاف دل والے لوگ ہیں، سفید دل والے، یعنی جو نبی کی تائید کرنے والے، نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والے، دین کے کام میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، وہ سفید دل والے لوگ ہیں۔ تو جو بھی تھا بہرحال قرآن کو اس سے غرض نہیں کون تھا، مطلب جو بھی قریب آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کون اللہ کے آگے میری مدد کرے گا۔ اچھا اب یہ حالات کیا بن رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بادشاہ نے اپنی فوجوں کو متحرک کیا ہے کہ یہ آدمی ہماری بادشاہت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ وہ دعوت دے رہا ہے جو ہماری بادشاہت کے خلاف ہے، اور اس کے اگر لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اس کے خلاف فوج کشی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو چکے ہیں، تیسری طرف عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کی چکی بھی پسنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کے اوپر آزمائش بھی شروع ہو چکی ہے۔ ان حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس ایک بڑا لشکر ہے اور میں فتح کے جھنڈے گاڑ رہا ہوں اور میری پارٹی جو ہے نا وہ جیتی جا رہی ہے ہر جگہ، اور میں کہہ رہا ہوں کون میرے ساتھ ہو، تو ہر ایک آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کتنے لوگ ساتھ آئے؟ صرف 12 لوگ، جی 12 لوگ۔ اب وہ 12 جو آئے اس میں سے بھی جو آپ نے ایک تذکرہ کیا، ایک آدمی پہ ڈیفیکٹ ہوا اور اس نے غداری کی اور پھر ان کا راز افشا کیا، تو صرف 12 لوگ آئے۔ اب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی حقیقی امتحان تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ نے فرمایا نا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھ گئے کہ تم کہو گے لا الہ الا اللہ لڈو ملیں گے، کھیر ملے گی، حلوہ ملے گا؟ نہیں، وهم لا یفتنون، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے پچھلی ساری قوموں کو آزمایا۔ تو اللہ ہسٹری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، اور یمن کی ہسٹری، اور عرب کی ہسٹری، عجم کی ہسٹری، اور بیبلون کی ہسٹری، یہ ساری ہسٹری آپ کسی بھی آسمانی کتاب میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ جس قوم نے بھی اللہ کا نام لیا ہے اور ٹھانی اس پر آزمائش آئی ہے، مصیبتیں آئی ہیں، اس میں جو لوگ کھڑے رہے انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، یہ اصل لوگ تھے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ جی کچھ بھی آئے، آندھی چلے، طوفان آئے، ہم نے تو سمجھ لیا کہ اللہ کا دین حق ہے اور وہی ہماری آخرت کا مدار ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اسی پہ چلنا ہے۔ تو یہ حوارین کا اس وقت کا قصہ تھا کہ وہ اس طرح ہی مانے۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس پر ذرا گفتگو بعد میں کرواؤں گا میں آپ سے کہ مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ من انصاری اللہ، جواب میں حواری فرما رہے ہیں کہ نحن انصار اللہ، یعنی میرا مددگار کون ہے، اور حواری کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کے مددگار۔ لیکن اس سے قبل جو آپ نے بات کی نا کہ اللہ کی مدد کرنا، اللہ اکبر، آپ نے بنیادی گفتگو بیان فرما دی کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت، اللہ تو غنی ہے نا، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے،
اللہ جبار ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ تو اللہ کے دین کی مدد کیسے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی نصرت کیسے کی جاتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، ارشاد۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا کام کرنے میں نا، اللہ تو سارے کام خود کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بنایا اتنا نظام؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں مکلف بنایا کہ دین کی ترویج تم کرو؟ اللہ چاہے تو دین کو ساری دنیا میں پھیلا دے اور ساری دنیا میں پھیلا کے کوئی بھی کافر نہ رہے، اللہ چاہے تو یہ کیا ویڈیوز اور کیا دنیا کے اسباب اور کیا دنیا کے ٹولز میڈیا کے، اللہ تعالیٰ اپنا ایک ایسا کرامتی ٹول بنایا کہ ساری دنیا پر اسلام غالب آ جائے۔ لیکن اگر یہ ہو جاتا تو دنیا کا جو مقصد ہے امتحان وہ نہیں پورا ہوتا۔ اس لیے ہمارے ایک بڑے بزرگ مولانا سید احمد خان صاحب بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت اور اللہ کی عادت یہ اللہ اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے تم کام کر کے دکھاؤ اور تم جو کام کرو گے اس پہ تمہیں ریوارڈ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کراس روڈ پہ کھڑے ہوئے دو راستے دے دیے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم پھونک ماریں تو جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں دشمن کے، ہمیں کام کرنا ہوگا، اس پہ نتیجہ نکلے گا اور نتیجہ ہمارے لیے نکلے گا۔ تو کنو انصار اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ دین تو آ گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو انبیاء آیا کرتے تھے، اب ختم نبوت کے صدقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری دین کو پھیلانے کی، دین کو مستحکم کرنے کی، اس کو خارجی سازشوں سے، گمراہیوں سے، جو غلط نئے نظریات اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا اسلام میں شک ڈالنے کے لیے، وہ تمہارا کام ہے۔ اور پہلے انبیاء کے ساتھ ان کے حواری مل کے کیا کرتے تھے، اب علماء کی سرپرستی میں تمہیں کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہ بھائی یہ دین اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا، یہ تمہیں پہنچانا ہے۔ دین کی ایک اور مدد یہ ہے کہ اپنے اور اپنے خاندان کے دین کو محفوظ رکھو، کیونکہ اگر مسلم خاندان مضبوط ہو جاتے ہیں تو انہی خاندانوں کو مل کر مسلم معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر مسلم خاندان مضبوط نہیں ہے تو مسلم معاشرہ مضبوط نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح دین پر استقامت رکھنا اپنے ساتھ اور اپنی اولاد، یہ جو میں نے عرض کیا خاندان کے ساتھ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے گھرانے کو، اپنے خاندانوں کو، یہ ایسا کام ہے جو دین کو مضبوط کرے گا۔ پھر پرائرٹیز کہ بھائی پہلے کس کو آگے رکھنا ہے، تو انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان تک دین پھیلاؤ، اس سے آگے پھیلاتے جاؤ، پھر پوری دنیا میں دعوت کا ارادہ کرو کبھی کس طرح۔ تو خود دین سیکھنا اور دین کی مدد کرنا، کوئی بھی مثبت دعوتی تحریک ہو دنیا کی، ایک تحریک، جو بھی مثبت تحریک جو اسلام کی بات کرتی ہے، اپنے فرقے کی بات زیادہ نہیں کرتی، اسلام کی بات کرتی ہے کہ جناب اسلام دنیا میں کیسے پھیل جائے، جو اتفاقی گناہ ہیں دنیا میں وہ کیسے ختم ہو جائیں، اسلام کے اوپر جو تیر برس رہے ہیں باطل کی طرف سے ان کا ہم مقابلہ کیسے کر لیں۔ مسلمان بچے بچیاں اس وقت پھسل کر بیچارے نادانی میں، تشکیک میں مبتلا ہو کے کبھی مغربی تہذیب میں، کبھی کس تہذیب میں جا رہے ہیں، ان کے آگے دیوار کیسے باندھی جائے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوبصورتی، اللہ کے دین کی بڑائی اور یہ بتانا کہ اسی دین میں ساری دنیا آخرت کی کامیابی، یہ کیسے بتایا جائے۔ اب اس کے جتنے ٹولز ہوں، جو بھی طریقے ہوں، سارے استعمال کر کے یہ سارا اس دعوت اور انصار اللہ میں آتا ہے۔ اسی طرح انصار اللہ کا ایک بڑا فرد جو پچھلی آیت میں آیا جہاد، اسلامی فوجوں کا اسلامی ملکوں کے دفاع کے لیے فوج بنانا، لشکر کشی کرنا، ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا، اور اس میں آرمی کی جتنی بھی آپ ٹولز، ٹیکٹکس، اسٹریٹجیز، آرمی کی فورسز بنانا، کسی بھی مسلمان ملک کے اس جذبے کے ساتھ، وہ بھی سارا جہاد بھی اس میں آ جاتا ہے۔ انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنا، یعنی قتال بھی اس کا ایک جزو اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن قتال سے بات شروع نہیں ہوتی، قتال پہ بات ختم ہوتی ہے ایک جز ہے جہاد کے حوالے سے۔ آپ نے جو بات فرمائی، یعنی انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا وہ کر سکتا تھا، سب کے سب مائل بخیر ہو سکتے تھے، دین ہر جگہ نافذ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائشیں کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اب میں ذرا اس سوال کو اور کھولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اور ہماری تعلیم فرما دیجئے۔ آپ نے قوا انفسکم واہلیکم نارا کی بات بھی فرما دی، اور وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو یعنی اپنے اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مدد کے زمرے میں بات ہو رہی ہے کہ دین نسلوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے، دین گھر سے معاشرے میں کیسے منتقل ہوتا ہے، معاشرہ مضبوط اور پاکیزہ کیسا ہوتا ہے، اور اسی طرح ریاست کس طرح مضبوط اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ مضبوطی کے حوالے سے آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ دفاعی طور پر بھی مضبوط، وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اسلحہ جمع کرو، کیوں؟ تاکہ دین کے دشمنوں پر ہیبت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مختلف ذمہ داریاں ہیں ہمارے جو امہ کی سطح پر اس آیت کی روشنی میں، آپ کی گفتگو کی روشنی میں، جو ریاست کے بڑے ہیں، امت کے بڑے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ بڑی اہم بات۔ اب یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی اشارہ کیا، اس میں ایک پورا ایک چیپٹر کھل گیا بہت بڑا کہ ہر کون آدمی انصار اللہ کیسے بنے گا۔ دیکھیں جیسے آرمی چیف انصار اللہ کسی اور طرح بنیں گے، وزیر اعظم کسی اور طرح بنے گا، ایک عام ملازمت پیشہ آدمی انصار اللہ کسی اور، عالم کسی اور طرح آرمی اسٹاف کسی اور طرح بنے گا۔ آپ کی اجازت سے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کی مدد یہ کتنا بڑا، اور کیا ہر آدمی اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ ارشاد۔ وہی ہے نا، اللہ نے صفات رکھی ہوئی، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں نبی کا امتی ہوں اور اپنی کیپیسٹی میں نے اپنے کام کو ادا کرنا ہے، اور میرے اوپر جو میرے پاس عہدہ ہے یہ وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب جو حکمران ہے تو حکمران کے اوپر ظاہر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اس کے ذمہ یہ ہے کہ میری پوری یہ ریاست اللہ کے حکم پہ چلنے والی ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہو جائے؟ اور اس دور حاضر میں رہتے ہوئے، یعنی کہ پتھر کے زمانے میں چلا جاؤں میں، دور حاضر میں رہتے ہوئے دور حاضر کی ایک کامیاب ریاست ہوتے ہوئے اسلامی ریاست ہو جائے اور سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پہ چلنے والے ہو جائیں، اس کے لیے لیجسلیشن ہو، اس کے لیے قانون سازی ہو، اسی کے لیے بائی لاز بنے، اسی کے لیے جو فورسز ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں، وہ سب کے سب اس سر جوڑ کر اسی کے لیے یکسو ہو جائیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ اب اپنے ملک کی سطح پہ دیکھ لینا، اگر کہ ہر چیز کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ایک کی جہت کوئی انصار اللہ نہیں بننا چاہ رہا، ہر ایک اپنا پارٹی کا انصاری بننا چاہ رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ بالکل، ہر ایک اپنی پارٹی کو دیکھ کے بات کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بات میری پارٹی فلاں بات غلط کہہ رہی ہے، وہ پھر بھی وہ بات کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے میں انصار اللہ بن جاؤ۔ اگر آج ساری پارٹیاں اس پر آ جائیں یا کوئی ایک دو پارٹیاں بھی بڑی اس پر آ جائیں کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے چلنا ہے، اللہ کی قسم ان کے قدموں میں اقتدار آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو اسلام مسلمانوں کے معاملے میں رہی ہے پورے 1200 سال، کہ مسلمان جب اللہ کا تابع بنتا ہے اللہ ساری دنیا کو اس کا غلام بناتا ہے، اور جب وہ اللہ کا تابع نہیں بنتا اللہ در در پہ ذلیل کراتا ہے، جہاں آج ہم کتنے دروں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، کہ جب اللہ کے نہیں بنے اللہ تعالیٰ پھر ہزاروں درباروں پہ ذلیل کرے گا۔ تو یہ سب مل کر سوچنے کہ بھائی میری اس تنظیم میں وہ آئے گا جو اللہ کا انصاری بننا چاہے، کہ ہم اس دین کو پوری دنیا میں اس کی وہ خوبصورت تعبیر پیش کریں کہ ساری دنیا کو ہماری ریاست دعوت دے رہی ہو کہ دیکھو بھائی ایک ماڈل اسلامی ریاست ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں انصار، یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، یہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی جماعت۔ آج ہم دنیا میں، میرا چونکہ موضوع بھی ہے، جب ہم دنیا اپنے غلط تعبیرات پیش کرتی ہے، اپنی غلط آئیڈیالوجیز پیش کرتی ہے، جناب لبرلزم اور یہ، اور ہم کہتے ہیں غلط ہے، اسلامک ویلیو سسٹم بہت اچھا ہے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں وہ کہاں ہے آپ کا اسلامک ویلیو سسٹم؟ تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، کوئی کہتے کوئی ایک آئیڈیل تو دکھائیں آپ دنیا میں کہاں ہے؟ تو یہ ذمے اس کے۔ اسی طرح جو آرمی ہو اسلامک ملک کی، وہ تو سمجھے کہ میں تو اللہ کے سپاہی، ہم تو اللہ کے فوجی، ہم اللہ کے انصار اللہ ہیں، ہم پر تو وہ قرآن کی وہ 400 آیتیں جو جہاد و قتال کے فضائل میں ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسی سورہ صف میں بھی آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے جو اللہ کے لیے صف میں لڑتے ہیں، اور اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ اور اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اور اللہ کے نبی کے فضائل وہ سارے ان کو آتے ہیں کہ بھی ہم اسلام کے بننے والے بنے، اور وہ نظر بھی آئے کہ یہ نہ ہو کہ میں بولوں کہ میں اسلام کی تائید کرتا ہوں اور میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، تو وہ میرے اندر نظر آئے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر بزنس مین ہے تو وہ یہ سوچے کہ بھائی یہ پیسہ میرا اپنا نہیں ہے، للسائل والمحروم،
اس کے وفی اموالہم حق، میرے مال میں حق ہے کہ میں اس مال کو اللہ کی مدد میں استعمال کروں، اس مال کو وہاں لگاؤں جہاں سے دین کی ترویج اچھے انداز میں ہو رہی ہے، جہاں سے اسلام کی نشت ثانیہ ہو، جہاں سے اسلام کی تائید ہو، جو اچھے ادارے، جو اچھے لوگ دین کا kam کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر ایسے انسٹیٹیوشنز بناؤں جس سے دین کی تائید ہو، اور جو ٹوٹے ہوئے ہمارے نظام ہے وہ بہتر ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اسکل والا ہے، کوئی آئی ٹی میں فرض کرے آج آئی ٹی کی اسکل ہے، اب وہ لگا ہوا ہے، تو وہ انصار اللہ اس طرح بنے کہ بھئی میں اپنی آئی ٹی کی اسکل کو استعمال کر کے دنیا کو قرآن و حدیث سکھاؤں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جو آئی ٹی کے ورلڈ میں اس وقت خراب ویڈیوز بہت بن رہی ہیں، میں کوئی ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے اسلام کا اچھا پیغام دنیا پہ جائے، میں ایسے سافٹ ویئرز بناؤں، ایسی اپلیکیشنز بناؤں، ایسے اے آئی بیس کچھ بھی بناؤں کہ جس سے دنیا کو اسلام ایک اچھے انداز میں کسی بھی شکل میں، ویڈیو میں، آڈیو میں، سافٹ ویئرز کی شکل میں ملے، یہ اس کا انصار اللہ ہو جائے گا۔ ایک مسلمان بہن وہ یہ دیکھے کہ میں مسلمان عورتوں کو وہ مقام دلواؤں جو خدیجہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ اس کا انصار اللہ ہے۔ عورت صرف اس لیے نہیں ہمارے معاشرے کی کہ وہ صرف اپنے بچوں کو، وہ تو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انصار اللہ بنائے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ آ گیا کہ ویسٹرن ویلیو سسٹم میں بتایا جاتا ہے کہ عورت کو آپ نے ہاؤس وائف بنا دیا صرف۔ وہ جی ہاؤس وائف نہیں بنایا ہم نے، اس کو ہوم میکر بنایا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان مسلمان ماؤں کے پیٹ سے خالد بن ولید نکلا کرتے تھے، صلاح الدین ایوبی نکلا کرتے تھے، غزالی رازی نکلا کرتے تھے، ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو بڑی اونچی مائیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ مائیں ایسے لوگ انصار اللہ پیدا کریں، اور یہ مائیں اپنے پردے کے حدود میں رہتے ہوئے خواتین میں اس بات کی جذبہ بنائیں کہ ہمیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جہاں اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان مرد وہاں مسلمان عورتیں، جہاں اللہ کے فرما بردار مرد وہاں اللہ کی فرما بردار عورتیں، اور والقانتین اور والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں۔ تو ہم عورتوں میں ایسا کام کریں کہ عورتیں اللہ کے قرآن کو سمجھی ہوئی، دین کو سمجھی ہوئی اور دین کی ترویج دینے والی، اپنے بتاتے ہوئے کہ ایک مسلمان عورت اسلام کی تعبیر اور پردے میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے بڑے کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح اور کوئی چیز کی پردہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے راستے کی زینت ہے۔ تو یہ ہر ایک فرد جو ہے نا، وہ اپنا میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم ایک میڈیا انسٹیٹیوشن بیٹھے ہیں، میڈیا انسٹیٹیوشن اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ دیکھیں کمانا ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں کہ میں نے اللہ کا امتی بن کے کمانا ہے۔ خالد عثمان رضی اللہ عنہ بھی کماتے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی کماتے تھے، ملینر تھے، بلینر تھے، لیکن وہ سمجھے کہ بھئی میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ میرا میڈیا چینل کمائی بھی کرے گا، سب کچھ دیکھے گا، لیکن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق کروں گا، اور ایک سیگمنٹ اپنے، جیسے ہمارے اس چینل نے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کتنے سالوں سے، ایک سیگمنٹ میں ایسا رکھوں گا اپنے چینل میں جو خالص دین کی دعوت اور انصار اللہ کا کام کرے، اللہ کے دین کی مدد کرے اور لوگوں تک دین کا خالص پیغام پہنچائے۔ تو یہ پورے معاشرے کو اپنی کیپیسٹی میں خود عمل کرنا، اور جو اس کی ایکسپرٹیز ہے اس میں اس کو لے کر آگے کرنا، جب یہ سارے کریں گے تو انصار اللہ ہوگا۔ میں ایک مثال دوں، ہم نے 20 سال پہلے جامع رشید میں یہ کوشش کیا کہ ہم نے، ہمارا جو سٹیج ہوتا تھا ختم بخاری کا، اس پہ صرف علماء بیان کرتے تھے، ہم نے یہ کوشش کیا معاشرے کے ہر فرد سے ایک آدمی بلایا، وائس چانسلر 2 بلائے، ریٹائرڈ جرنلز 2 بلائے، 2-3 صحافی بلائے، بزنس کمیونٹی کے بڑے جو بزنس فورمز ہیں ان کے بڑے بلائے۔ ایک بار میں بھی گیا تھا، آپ بھی زیادہ ہے آپ۔ اچھا یہ جب ہم نے کیا، لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم عملاً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین صرف علماء کے کہنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیں بیٹھیں، یہ تو سارے سیکٹرز جب تک ملیں گے نہیں اور اپنی اپنی ریسورس دین کے راستے میں ڈالیں گے نہیں، سبحان اللہ، تو کوئی آپ انقلاب یا تبدیلی کی بات چھوڑ دیں نا۔ جب ہر یہ سمجھے گا بھائی تو مولوی حضرات نے کام، اور مولوی حضرات بھی سمجھیں گے میری ٹھیکیداری ہے، نہ مولوی حضرات کچھ کر سکتے ہیں صرف علماء حضرات، اور نہ دوسرے علماء کی رہنمائی کے بغیر کر سکتے ہیں۔ علماء کا کام صرف یہ ہے، اللہ نے انبیاء کی نیابت دی ہے کہ علماء سے پوچھ کر کام کریں کہ جی ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ بتائیں ہم انصار اللہ کیسے بنیں۔ تو یہ معاشرہ اس طرح، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اللہ اکبر، تو ان کی ذمہ داریاں۔ اگر آج امت کا ایک تھوڑا سا 20-30% طبقہ بھی، 20% بھی میں عرض کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر انصار اللہ بننا شروع کر دے، آپ کو چند سالوں میں انقلاب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حکمرانوں پر ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں، وہ ہم پر ڈالتے ہیں، بات یہ ذمہ داری ہم دونوں کی ہے، حکمرانوں کی اپنی ذمہ داری، ہماری اپنی ذمہ داری۔ جی سبحان اللہ۔ اور جو شخص، یعنی جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہے،
ایکسپرٹیز ہے اس کے پاس، وہ اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنے علم کو دین کا خادم بنا دے. اور بقول اقبال کے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. تو یہ علم سیکولر نہیں ہوتا. وہ جو بڑا اقبال جب کہتے ہیں تو وہ علماء کو نہیں کہتے، وہ بندہ مومن کہتے ہیں. جی جی وہ جو وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اب وہ بندہ مومن کہاں ہے آج؟ وہ بندہ مومن ضروری نہیں علماء میں ہو، وہ بندہ مومن علماء میں بھی ہونا چاہیے، وہ تاجر میں بھی ہونا چاہیے، وہ آئی ٹی ایکسپرٹ میں بھی ہونا چاہیے، وہ منسٹر میں بھی وہی بندہ مومن ہونا چاہیے، بیوروکریٹ میں بھی وہی بندہ مومن ہونا چاہیے. وہ بندہ مومن کہاں ہے آج؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نظر آئے کہ ایک شخص وہ دین کا نمائندہ بھی ہے، وہ اگر وزیر اعظم ہے، وہ ایک صدر ہے، وہ ایک ایس ایچ او ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایس ایچ او نہیں، وہ محض وزیر اعظم نہیں، محض پریزیڈنٹ نہیں، وہ امتی وزیر اعظم ہے، وہ امتی صدر ہے، وہ امتی ڈی آئی جی ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ دین کا نمائندہ ہے، دین کا سفیر ہے. اور آپ نے اس کا کینوس بڑھا دیا کہ ہم صرف مردوں کو گفتگو میں لاتے ہیں، لیکن ہماری خواتین وہ دین کی مددگار کیسے بن سکتی ہیں، وہ اللہ کی مددگار کیسے بن سکتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر کئی بار گفتگو ہوئی. ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں کہ جب ہم یوم محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہم کو یہ کہنے میں کوئی باک نہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم محض اپنی اولاد چھوڑ کے نہیں آئے، ہم آپ کے امتی چھوڑ کر آئے. تو اولاد میں اور امتی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو ہماری خواتین ہیں، مسلمان خواتین، وہ اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ اولاد کے اندر دین منتقل ہو اور وہ دین کے خادم بنے. تو جب تک گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوگا، دین کا خادم نہیں بنا جا سکتا. اس سے پہلے کہ میں کوئی آگے کچھ سوالات میں رکھوں آپ کی خدمت میں، ایک معمولی فرد، ہم ایک معمولی فرد ہیں اس ریاست کے، ایک صدر، ایک وزیر اعظم یا ایک عادل حکمران جو احادیث میں آئی ہے بات، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک دین کی مدد میں بھی کر رہا ہوں، ایک دین کی مدد آپ بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، اور ایک مدد وہ کر رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے. تو جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے وہ دین کی مدد کس کس انداز میں کرے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے نا ارشاد. دیکھیں جس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی حکمرانی مانگتا تھا عہدہ آپ نہیں دیتے تھے، اور جب عہدہ مل جاتا تھا تو اس کو وہ گلے کا ہار نہیں سمجھتے تھے، گلے کا توق. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ جن لوگوں کو آپ نامزد کر رہے ہیں اپنے بعد خلافت کے لیے، عبداللہ بن عمر کا بھی نام اس میں ڈالیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خاندان کے لیے ایک آدمی اس خطرناک ذمہ داری کے لیے کافی ہے. میں اپنے خاندان سے کسی اور آدمی کو اس آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. عہدے کو اسلام میں یہ سمجھا گیا ایک بہت بڑی خطرناک آزمائش. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جس سے آج دنیا ڈرتی، آج تک اس کے نام سے اور یاد کرتی ہے کافر دنیا بھی، اور جو اپنے دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہم اے اللہ تعالیٰ جی لا علی ولا لی، اگر مجھے آپ ایسے ہی اٹھا لینا کہ نہ کوئی ثواب مجھے ملے حکمرانی کا نہ گناہ، یہ بھی میرے لیے کافی ہے. اتنا بڑا کام کر کے. تو حکمران تو یہ کوئی ایسی مزے کی چیز نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اور بڑے مزے آ جائیں، بلے بلے ہو جائے. دیکھیں حکمران کے ذمے اس زمانے میں جو کام ہے نا، جو چیلنج ہے، اللہ کے نبی نے احسان کا ایک لفظ کہا ہے کہ ہم آج جو ریاست بنائیں گے وہ ایسی نہیں بنائیں گے کہ جس طرح 1000 سال پہلے بنتی تھی. وہ تو آج جو پروفیشنلزم کے ہائر سٹینڈرڈز ہیں، جو جسٹس کے ہائر سٹینڈرڈز ہیں، یعنی کہا جاتا ہے ہم اصل میں نا ہم نے دین کی تعبیر بڑی محدود سمجھی ہے. قرآن پڑھنا، حدیث پڑھانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب سے بڑا مقصد جو دین کا وہ عدل ہے. علماء نے لکھا ہے، علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے، کہ دین کے 5 بڑے مقاصد ہیں. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، مشہور ہے عقل کی حفاظت، نسب کی، دین کی حفاظت. ان سب مقاصد کا مقصد عدل ہے، جسٹس. جب تک دنیا، اچھا ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے یہ تو غیر. بھائی جب تک عدل نہیں ہوگا، نہ نماز صحیح قائم ہوگی، نہ زکوٰۃ صحیح ہوگی، نہ قرآن صحیح چلے گا، نہ حدیث صحیح. حکمران کا پہلا کام یہ ہے کہ ملک میں عدل کا نظام قائم کرے
اور اس کے لیے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کیا جائے، اس کے لیے لیکیجز نکالے جائیں، اس کے لیے کرپشن کی جو سسٹم جہاں سے نکلے اس کو نکالا جائے. جب تک یہ قائم نہیں کرتا وہ جتنا بھی اچھا نظام بنائے وہ ایسی بوری ہوگی جس میں سوراخ ہوگا. آج ہمارے ملک میں کسی چیز کے حل کے لیے لیجسلیشن کر دی جاتی ہے، میرا یہ فیلڈ ہے، تو لیجسلیشن کام نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ آپ جتنا سونے کا قانون بنا دیں، جب وہ قانون نافذ کرنے والے کے تھیلے میں لیکیجز ہیں اور کرپشن ہے اور ہر قانون کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے یا انکمپیٹنس کی نظر ہو جاتا ہے، بندہ ہی صحیح نہیں ہے، 2 نمبر آدمی بیٹھا ہوا ہے رشوت دے کر، تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا دنیا میں. تو ان کے ذمہ دنیا انسٹیٹیوشن بلڈنگ سے اسٹرانگ ہوتی ہے. ایسے انسٹیٹیوشن بلڈنگ جس کی بنیاد خشیت اللہ ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہ یہ بنائے، اور ایسے سسٹمز بنائے کہ جن سسٹم کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ ہو، عدل قائم کرے، لوگوں کی فلاح و بہبود. اس کو بھی ہمارے ہاں دین نہیں سمجھا جاتا کہ بھائی جی قرآن حدیث پڑھ لیں اور ہم جو ہے نا نماز پڑھ لیں اللہ آسمان سے رزق دے گا. بھائی اللہ کی عادت نہیں ہے، اس لیے تو اللہ انصار اللہ مانگ رہے. اللہ کی عادت نہیں ہے اللہ میں بیٹھوں یہاں کے ذکر کروں اللہ آسمان سے میرے پر روٹی، اللہ ایسے نہیں کرتے. اللہ وہ کبھی کروڑوں میں ایک ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے کر دیتے ہیں کوئی کرامت یا معجزہ، ورنہ اللہ کی عادت یہ نہیں ہے. اللہ کی عادت یہ محنت کرو گے تو ملے گا. تو اس کے حکمران کے ذمے کہ لوگوں کی روزی روٹی کا بڑا اچھا انتظام کرے، اکانومی کو سٹرونگ کرے. جو ویلفیئر ریاست ہے جو حضرت عمر نے کمال کی بنائی تھی، رسول اللہ نے شروع کیا تھا ویلفیئر ریاست کا کانسیپٹ، حضرت عمر نے بنا کے دکھائی تھی کہ ہر شہری ویلفیئر میں. اور عمر بن عزیز کے زمانے میں ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اپنے کمال کو پہنچی تھی کہ ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، یعنی پوورٹی لیول 0. یہ آج بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے، 0 پوورٹی. یہ کر کے دکھاتے تھے. یہ حکمران کے ذمے ہے کہ وہ سسٹمیٹکلی اس طرح لے جائے اور ریاست کو جو اس کے رعیہ ہے اس کے لیے ان کو اتنا انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کہ اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں وہ ایک اچھے انسان اور ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. ان کو قدم قدم پہ دھوکہ نہ کھانا پڑے، قدم قدم پہ رشوت نہ دینی پڑے، قدم قدم پہ کھڈے میں نہ گرنا پڑے، قدم قدم پہ ان کو اپنے کسی کے دست نگر ہو کر اپنی معاشی تنگی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. یہ سب سے بڑا دین ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر دین پر چلنا سموتھ ہو جاتا ہے. باقی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی ترویج کرنا، قرآن کے مکاتب بھی بڑے اچھے چلتے ہیں. ہر معاشرے کی چیز اسٹریم لائن ہو جاتی ہے. حکمران کے ذمے بیسکلی گورننس ہے، اسٹرانگ گورننس، گڈ گورننس، اللہ کے نبی کا امتی سمجھتے ہوئے اپنے اوپر. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اچھی گورننس ہوگی، اچھی حکومت چل رہی ہوگی تو پھر یہ قرآن پڑھنا بھی آسان، قرآن سمجھنا بھی آسان، نماز پڑھنا بھی آسان، دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حکمرانوں کی ذمہ داریاں کتنی بلند ہیں. اور پھر جو ہماری جو عسکری قوت ہے جب وہ بارڈرز کی حفاظت کرتی ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے، کیونکہ ریاست کو ہماری عسکری قوت نے محفوظ بنا رکھا ہے. اللہ کی مدد ہو رہی ہے کیونکہ ریاست محفوظ ہے تو 5 وقت اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نمازیں ادا کی جا رہی، مساجد آباد ہیں. جن کی جو ذمہ داری ہے، جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی کہ جو ایکسپرٹیز ہیں، آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے، وہ اپنے شعبے میں کام کرے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے، کہ دین نظر آئے، گھر میں نظر آئے، ذات پہ نظر آئے، دل تبدیل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں ایک اور یہاں بات کروں، یہ اللہ نے فرمایا نا انصار اللہ. جی. تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصار 2 قسم کے ہوتے ہیں. لفظ دوسرا استعمال ہے. جی. کچھ تو ہوتے ہیں اللہ کے انصار، کچھ ہوتے ہیں شیطان کے انصار. جی جی. جس کو حزب الشیطان اور حزب اللہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں، جی. سورہ مجادلہ میں. تو بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان اللہ کے مددگار تو کیا بنتے، شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں. میں کل ایک ریسرچ پڑھا تھا، اس میں یہ بات تھی، سنگاپور سے تھی، کہ جب کوئی ایک آدمی کرپشن کرتا ہے نا پورے سسٹم میں تو اس کا نقصان وہ نہیں ہوتا جو اس نے پیسے کھا لیے. کتنا کھائے گا؟ ملک کے پاس تو بلینز ہے نا، وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کھا گیا، چلو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا. نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ انصار الشیطان بنتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ہمارے ملک میں، ہمارے جیسے ملکوں میں ہمارے پاس انصار اللہ کم ہے، انصار الشیطان زیادہ ہیں. جی. تو سد ذرائع، جی یہ بھی حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ذرائع کو بند کر دے کہ جہاں سے کرپشن کا امکان پیدا ہو سکتا ہے.
اللہ اکبر. اور ایک اور اہم بات اللہ سبحانہ ابھی آئی جو اس آیت سے ہی ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں کوئی آدمی اکیلا بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اللہ چاہتے تو پہلے دن آپ کو ریاست بنا کے دیتے. 13 سال تک ٹیم بنائی, اللہ پر ہر چھوٹی بڑی چیز قربان کر دینے کے لیے تیار رہنے والی ٹیم جب وہ بن گئی ریاست کا اعلان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں, میرے ساتھ انصاری بنو, جب بنو گے تو پھر میں بڑا کام کروں گا. اور وہ 12 ملے تو بڑا کام کیا, اور ایک روایت میں پھر وہ آگے 300 تک بھی ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ اپنے ساتھ ٹیم بھی ایسی لائے. اگر خود بڑا اچھا آدمی بھی آ گیا, ٹیم اس کے ساتھ انصار اللہ نہیں ہے, ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے, پھر بھی کچھ کام نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بہت بڑا یعنی اس کا کینوس آپ نے کر دیا, وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. مفتی صاحب 2-3 سوالات آخر میں. یہاں اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے, اولین مخاطبت صحابہ موجود ہیں, انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھی ہماری مددگار بنے. تو کیا انہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان حواریوں نے دین پر اپنی جانیں قربان کی, رسول کی مدد کی, جس طرح انہوں نے کی حواریوں نے, اس طرح تمہیں اپنے رسول کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آیت کی جو آیت ہم نے پوری نہیں کی, وہ آگے یہ بات آ رہی ہے, وہ آ رہا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اب عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا میرے انصاری بن جاؤ باطل کے خلاف, وہ بن گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کر دی ان کے دشمن پر, اور وہ غالب ہو گئے. اب یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ کیا مطلب ایمان والوں کی مدد کر دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تو قتال تھا نہیں, تاریخ میں بھی ہمیں اتنا ملتا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مل کر باطل والوں سے لڑائی کی ہو. تو 2-3 باتیں مفسرین نے کی. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2-3 گروہ بن گئے تھے. تفسیر مظہری میں, تفسیر کبیر میں, بغوی میں, سب میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک گروہ تو وہ بن گیا تھا جو خالص تھا, جو کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. دوسرا گروہ یہ ہیں وہ حوارین. دوسرا گروہ تھا وہ کہتا تھا نہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, اور تیسرا وہ بن گیا تھا کہتا خدا کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور اللہ نے ان کو غلبہ دیا. دوسری تفسیر جو بڑی سمجھ بھی آتی ہے, اور تفسیر مظہری نے اس کو بڑے راجے کہا ہے, وہ کہا نہیں, اس سے مراد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو قتال کوئی خاص ہوا نہیں, یا ان کے بعد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے ان کو دلیل سے غالب کر دیا اپنے مخالفین پر. تو یہاں غلبہ مراد ہے کون سا؟ دلیل کا. اور جب یہ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمان ہو گئے تو ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان باطل مسیحین پر غلبہ دے دیا. یہ ہے وہ غلبہ کہ اب وہ مسیحی بھی جو مسلمان ہوئے اور یہ صحابہ بھی, ان سب نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے انصاری بنے جیسے عیسیٰ علیہ السلام مطالبہ کرے میرے انصاری بنو. اور یہ جب انصاری بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایدنا الذین آمنوا, اللہ نے اپنی خاص تائید شامل. اب اللہ کی تائید آ رہی ہے, یعنی جب اسباب پورے ہوتے ہیں پھر اللہ تائید کرتا ہے. اگر آپ اپنی سی کوشش بھی نہیں کریں گے اللہ تائید نہیں کرے گا. وہ جو اللہ کیا فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. اچھا یہ بڑا معنی خیز ہے. فضائے بدر پہلے کا ہے, تم پیدا کرو فضائے بدر. جب تک تم فضائے بدر نہیں پیدا کرو گے فرشتے نہیں اترتے. اللہ اکبر. تو اب اللہ فرمانے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ, فا آتا ہے کسی چیز کی تعقیب کے لیے, نہیں پھر یہ کام ہوا, پہلے یہ ہوا پھر جب انصاری بنے پھر اللہ نے تائید کی, اب تم غالب ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا. تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جو انصاری ملے وہ تو تھوڑے سے تھے, لیکن جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری بہت زیادہ ملے اور اس کا نتیجہ بھی بڑا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, اللہ اکبر, جان نثار. اب وقت پورا ہو گیا لیکن یہاں انصار کا موضوع کھل جاتا ہے پورا. جی ہاں بالکل, جو مدینے میں جا کے ملے نا, اور کیا فرما رہے ہیں حضرت سعد بن عبادہ, اللہ اکبر, کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, آپ اور آپ کا رب جائے اور جا کے لڑ لے. اللہ اکبر, ہم ایسے نہیں ہیں. اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم لگا دیں گے. آپ حکم فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صحابہ کا معیار. اللہ اکبر. اچھا آخری بات, لاسٹ 2 منٹس ہیں, ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر کیا اہل ایمان سے یہ مخاطبت بھی کی جا رہی ہے کہ جو آیت کا آخری حصہ آپ نے بیان فرما دیا کہ تم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو گے
تو کیا ہوگا؟ جس طرح حواری غالب آ گئے تھے اس طرح تم دیگر ادیان پر غالب آ جاؤ گے۔ بالکل، یہ تو دین کے مقاصد میں ہے نا، لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ صف میں آیا جی جی کہ یہ دین غالب آ جائے دوسرے ادیان پر، اور غالب آنے کے دونوں مطلب ہیں۔ ایک تو دلیل کے حساب سے کہ دنیا کو اتھارٹی میں پتہ لگ جائے، اوتھینٹسٹی میں، کہ یہی صحیح نظام ہے۔ جس طرح دنیا آج کسی باطل نظام کا لوہا مانی ہوئی ہے، سمجھ رہی نہیں، یہ لبرلزم جو ہے یہ دنیا کی سب سے کامیابی دلانے والی چیز ہے۔ یہ اپنے عمل سے اس طرح انصاری بنو کہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں امن قائم کرنے اور دنیا میں صحیح فلاح و بہبود کے لیے اصل جو نظام ہے وہ محمد عربی کا نظام ہے جو ان کے انصاریوں نے کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر دو، جو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر اسلامی فوجوں کے ذریعے غلبہ سلطان بھی ہو جائے، یعنی ان کے اوپر پھر وہ نیچے بھی ہو جائیں آپ کے۔ جی اللہ اکبر۔ آپ نے سورہ صف کی آیات کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور یہ بجھ جائے، یہ چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو غلبہ آج دین کا دنیا پہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم وہ انصاری نہیں بن پا رہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے، ہم اپنے اندر یہ کیپیسٹی نہیں پا رہے، ہمارے اندر وہ جذبہ اور قوت عمل نہیں ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کروں اور دین کے لیے قربان کروں، سبحان اپنی ذات سے نکل کر۔ سبحان اللہ، قربان کروں اور جو عہد حاضر کے مسائل ہیں انہیں سمجھوں، لمحہ موجود کی ضرورت ہے کیا، دنیا کہاں جا رہی ہے، سوالات کون سے اٹھ رہے ہیں۔ جیسا آپ نے بات فرمائی کہ مسیح علیہ السلام نے کون سا قتال کیا، کون سا جہاد کیا، دلائل سے، اخلاقی معاملوں سے شکست دے دی نا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تھی لیکن اسلام سے شکست کھا گئے۔ ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اخلاقیات اور علم کی بنیاد، علم سب سے بڑی فضیلت ہے، تو علم کے ذریعے دنیا کو مسخر کیا جائے۔ مفتی صاحب بہت ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے سورہ صف کی آیت نمبر 14 پر تفصیلی گفتگو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور اہل ایمان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ خواتین حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کے ہم بڑے شکر گزار کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی؟ درست جواب بیٹے کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر۔ محمد فاروق چوہان، راولپنڈی۔ محمد فاروق چوہان صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے قیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشورے سے مضبوط کوئی پشت پناہ نہیں، مشورے سے مضبوط کوئی پشت پناہ نہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔